اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد عجل فرج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو کتاب کلام اسلامی میں چل رہی تھی جی کس چیز کے بارے میں؟ برہان نظم کے بارے میں. تو اس کا مختصر طور سے برہان نظم بیان کی. کیا تھی وہ مختصر صورت استدلالی؟ اس نے کیا تھی؟ صغرا کبرا نتیجہ. کیا تھا صغرا، کیا تھا کبرا، کیا تھا نتیجہ؟ یہ عالم طبیعت، یہ کائنات ایک منظم موجود ہے، منظم موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ کائنات نظم رکھتا ہے. یہ جہان، یہ کائنات نظم رکھتی ہے. صغرا. کبرا کیا ہے؟ ہر نظم کے لیے ایک ناظم کا ہونا، وہ بھی ناظم بھی باشعور اور مدبر، تدبیر والا. ایسا ہی نہیں کہ کوئی بھی کچھ بھی بغیر. بھائی ایک کرسی کو بننے کے لیے یہ میز منظم ہے نہیں ہے؟ منظم ہے. اس کو نظم پانے کے لیے ایک ناظم کی ضرورت ہے نہیں ہے؟ وہ بھی مدبر اور باشعور. جب تک اس نے تدبیر نہیں کی ہوگی، سوچا نہیں ہوگا مجھے کہاں پہ کیا لگانا اور کیسے ڈیزائن کی سیٹ کرنی ہے، ایسی تھوڑی بن گئی ہے جی. اور مختلف اشیاء کا مجموعہ ہے یا نہیں ہے؟ لکڑی بھی ہے اس میں، لوہا بھی ہے، کیلے بھی ہیں، سرمائی کا جسے آپ بولتے ہیں پلائی وہ بھی ہے، اور کیا کیا ہے، ویلڈنگ بھی ہے، اور یہ بھی ہے، وہ بھی ہے. مختلف چیزوں کا مجموعہ ہے اس کو نظم دینے والا. تو یہ منظم ہے میز. ایک مثال کے طور پر میز یہ ہماری منظم ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہر منظم چیز کو ایک مدبر باشعور ناظم کی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا یہ کائنات منظم ہے، نظم رکھتی ہے، اور ہر جہاں نظم کو ناظم کی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ کائنات کا ایک ناظم ہے باشعور اور مدبر، اور وہ ہے خداوند. اب اس کی ذرا توضیح دیں گے. یہاں مقدمہ اول برہان نظم کا. مقدمہ نخست استدلال کا پہلا، نخست یعنی پہلا مقدمہ، بے چند صورت مختلف چند صورتوں میں تفسیر ہوا ہے، بیان ہوا ہے. نمبر ایک، چند صورتوں سے بیان ہوا ہے. پہلا مقدمہ پہلی صورت سے بیان ہوا ہے. کیسے؟ مقصود از منظم بودن عالم طبیعت آنست. جی عالم طبیعت اس نیچر کے منظم ہونے سے مطلب مراد یہ ہے کہ برتمام جہان، تمام جہان پر بے مسابے ایک کل کے بنیاد پر نظام واحدی حکم فرما. یہ پورا جہان ایک کل ہے اور اس پر ایک نظام حاکم ہے، ایک نظام چلتا ہے. وہ تمام اجزائے آن با یک دیگر ہم آہنگی و ہم کانی کامل دارن. اور یہ تمام اجزاء جو ہیں اس جہان کے ایک دوسرے سے تعلق ربط رکھتے ہیں. بغیر تعلق اور بغیر ربط کے نہیں ہیں یہ سب آپس میں. وہ ہمیں اور یہ سب کے سب جو کائنات میں چیزیں ہیں ہدف واحدی را دنبال میں کریں، ایک ہدف کو پیچھا کر رہے ہیں. یہ سب ایک ہدف پہ چل رہے ہیں. لہٰذا یہ ہے اس کا منظم ہونا. منظم ہونے کا مطلب سمجھ گئے؟ عالم طبیعت انہوں نے کہا نا کہ یہ کائنات منظم ہے، نظم رکھتی ہے. یہی تو تھا صغرا. یہ کائنات نظم رکھتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تمام کائنات پہ ایک حکم چلتا ہے. کیا چلتا ہے؟ ایک نظام چلتا ہے. اور اس کائنات کے، اس جہان کے تمام اجزاء، پیڑ پودے، درخت، شجر، حجر، جمادات اور نباتات، یہ سب چیزیں آپس میں ہم آہنگ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور ایک ہی ہدف کا پیچھا کر رہی ہیں. یہ ہے اس کائنات کے منظم ہونے کا مطلب. یہ جہان منظم ہے یعنی ان سب پہ ایک حکم چلتا ہے اور یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے تعلق. در ان تفسیر، اس تفسیر میں کل جہان طبیعت، یہ تمام جہان طبیعت جو ہے، یہ طبیعت یعنی نیچر، ہمانند انسانیت، یہ اس انسان کی طرح ہے کہ جس کے تمام اعضاء و جوارح بلکہ تمام سلولہائے بدن، اس کے تمام سیلز، انسان کے جسم میں جتنے بھی سیلز ہیں، در
ہم آہنگ و منظم عمل میکنند، وہ ایک منظم، اور اب مثال کے طور پر یہ انسان کا پورا بدن ایک جہان سمجھ لو آپ، تو انسان کا تمام بدن کتنے اجزاء رکھتا ہے؟ یہ تو ہمیں چھوٹے موٹے، یہ تو بڑی بڑی چیزیں ہمیں دکھ رہی، ہاتھ پیر آنکھیں کان، اندر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنے کتنے سیلز ہیں، ہماری اسکن کے اندر کتنے سیلز ہیں، ٹیشوز ہیں، اب بتاؤ یہ تمام انسان کے جو تمام اجزاء ہیں جسم کے، کوئی بھی یہ سب ایک ہی ہدف کا پیچھا کر رہے ہیں؟ ورنہ ایک بھی اپنے ہدف سے ہٹ جائے، سیکنڈ بھر میں دل اگر اپنے کام سے ہٹ جائے تو مر جائے گا انسان، ہو جائے گا نہیں جی؟ سانسیں تھوڑی دیر کے لیے اپنے نظام سے ہٹ جائے، رک جائے، مر جائے گا انسان۔ دماغ برین ایمبریج ہو جائے گا انسان کو اگر وہ اپنے نظام سے ہٹ جائے تو تمام انسان کے اعضاء ایک ہی حکم چلتا ہے سب پہ، ایک ہی نظام ہے، تمام ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں جی؟ پیٹ، کھانا انسان کھاتا ہے، دانت چباتے ہیں، گلے میں اتارتا ہے، پیٹ میں ہضم ہوتا ہے، جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ نکال لیتا ہے، جو بکواس ہوتی ہے، بیکار ہوتی ہے، وہ لیٹرین بن کے نکل جاتی ہے۔ اب جو بچتا ہے اس سے خون بناتا ہے معدہ، خون بنا کے وہ سپلائی کرتا ہے کہاں؟ دل کو، اور دل کیا کرتا ہے؟ دل پھر پورے بدن میں سپلائی کرتا ہے جی؟ دماغ میں پہنچاتا ہے، دماغ میں پہنچاتا ہے تو دماغ کام کرتا ہے، دماغ کام کرتا ہے تو اس سے ہاتھ پیر چلتے ہیں، سب اعضاء کا تعلق ہے ایک دوسرے سے یا نہیں ہے؟ ایسے یہ جہان ہے، جہان نظم رکھتا ہے، یعنی اس کے تمام اجزاء، تمام اعضاء ایک دوسرے سے ہم خوانی رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کے سے ربط اور تعلق رکھتے ہیں۔ جیسے ایک انسان وہ بیک دیگر رابطے متقابل، ایک دوسرے سے رابطے متقابل رکھتے ہیں، یعنی بالکل سیم ٹو سیم ایک دوسرے کی مدد والا۔ وہ ہدفی واحدہ پیگیر میں نمایاں، ایک ہی ہدف کو یہ پیگیری کرتے ہیں، چلتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہوا کائنات یہ جہان نظم رکھتا ہے، یعنی اس کے تمام اجزاء آپس میں ہم آہنگ ہیں، ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک نظام کے تحت چلتے ہیں۔ یہ ہے کیا ہے کا مطلب؟ جہان نظم رکھتا ہے۔ نظم کا مطلب انہوں نے کہا نا، یہ جو صغرا ہے کائنات یہ جہان نظم رکھتا ہے، اس کے الگ الگ لوگوں نے الگ الگ تفسیر کی ہے۔ ایک تفسیر یہ ہو گئی، دوسری تفسیر کیا ہے؟ کائنات یہ جہان نظم رکھتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جہان مجموعی از مجموعہ یہ ہم آہنگ و منظومات، یہ جہان نظم رکھتا ہے، یعنی کیا؟ یعنی یہ جہان جی بہت سے ہم آہنگ اور منظوم نظم والے مجموعے میں سے ایک منظم ہے۔ یہ بر اساس ان تفسیر، اس تفسیر کی بنیاد پر تک تک پدید ہے یہ جہان، اس جہان کے ایک ایک موجود انسان ہے، گھوڑا، گدھا، بندر، یہ سب بغیر کسی استثناء کے منظم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی منظم ہے کوئی نہ، ہر چیز منظم ہے۔ و در ہر یک کے بے نگریم، ان میں سے ہر ایک کی طرف اگر ہم دیکھیں مجموعی نظام مند میابی، اسے ایک نظام مند مجموعہ پائیں گے ہم۔ انسان کو دیکھ لیجئے، جمادات کو دیکھ لیجئے، ہر ایک کی طرف دیکھ لیجئے، وہ منظم ملیں گے آپ کو، کہ اجزایان کے جن کے اجزاء در پرتو ہم آہنگی بیک دیگر، ایک دوسرے کے ہم آہنگی اور تعلق کے سائے میں ایک ہدف کا پیچھا کرتے ہیں۔ خرد ترین، خرد یعنی خواور دال نہیں ہے، خرد یعنی کھانا، یہ خیر دال ہے۔ خرد یعنی باریک ترین ذرات مادی سے لے کر، ذرات مادی گرفتے، مادی سے لے کر، گرفتے نہیں لے کر، ہم کہتے ہیں نا چھوٹے سے لے کر بڑے تک، باریک ترین ذرات سے لے کر ستارے گان و کہکشاں، ستارے، یہ گلیکسی، برہمانڈ، کہکشاں، کوہا، پہاڑ، دریا، حیوانات، نباتات، آخرکار انسان، یہ تمام ہر ایک جو ہے یہ ایک مجموعہ منظم اور ہدف مند ہے۔ اور ہدف مند ایک تو منظم مجموعہ ہے یہ، اور خود انسان ایک منظم مجموعہ ہے، خود پہاڑ ایک منظم مجموعہ ہے، خود حیوان، دریا، پودے، یہ سب ایک منظم مجموعہ، ہر ایک کی طرف آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے یہ منظم ہے، اور ان کا سب کا آپس میں ایک دوسرے کے پارٹس اور حصے اور ایک دوسرے سے ان کے اجزاء تعلق رکھتے ہیں اور ہدف مند ہیں، یہ بغیر ہدف کے نہیں ہے کہ باہم آہنگی درونی شگرفی بے ساز و کار خود ادامت، اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں۔ یہ ایک منظم ہونے کا مطلب یہ ہو گیا۔ جہان منظم ہے، اس کی ایک تفسیر یہ ہے۔ تیسری بخشی از پدیدہ ہے جہان طبیعت منظمن، اس طبیعت والے کائنات اور جہان کے بعض
موجودات منظم ہیں، بعض موجودات منظم ہیں، انہوں نے کہا بعض. در ان تفسیر، اس تفسیر میں تکیہ بارانہ اس بات پر تکیہ کیا گیا ہے کہ فی الجملہ یعنی کچھ در عالم طبیعت میں کچھ پدیدہ منظمی وجود دارت، کچھ منظم موجودات موجود ہیں. یعنی اس کا مطلب سارے نہیں مان رہے یہ والے لوگ. ان تفسیر اصراری پر اس بات نظم لازم نیست. در ان تفسیر اصراری پر اس بات منظم بودن ہمیں یہ پدیدہ عالم نمی ورزد. ہاں یہ تفسیر جو انہوں نے یہاں پہ کی ہے جہان منظم ہے، انہوں نے جو تفسیر کی ہے اس کا مطلب انہوں نے یہ کہا ہے کہ بعض چیزیں منظم ہیں. اس تفسیر پر اس بات کے اوپر کوئی اصرار نہیں کر رہے یہ لوگ، ضد بحث پہ نہیں اڑے ہیں اس بات پر. کس بات پر؟ کہ تمام عالم کے تمام کائنات کے تمام موجودات کو منظم ہونے پر اصرار نہیں کر رہی ہے. وہ یہ معتقد ہے کہ برائے نتیجے گیری از برہان نظم لازم نیز، اور یہ اس بات کو اعتقاد رکھتے ہیں کہ برہان نظم سے نتیجہ لینے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ پورے عالم کو آپ منظم ثابت کیجئے اور پھر اس کے بعد جا کے نتیجہ لیجئے. نہیں، بعض چیزوں میں نظم کو سے ہی آپ خدا کو پہچان سکتے ہیں. یہی کہہ رہے ہیں. تو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ برہان نظم سے نتیجہ حاصل کرنے کے لیے لازم نہیں، ضروری نہیں کہ عالم را یہ کل منظم و مہنگ، جیسا کہ تفسیر اول میں یہی تو کہا گیا ہے، یہ کائنات، یہ جہان پورے کا پورا ایک منظم مجموعہ ہے، پورے کا پورا رب سب کا مجموعوں کا آپس میں ایک دوسرے سے ربط اور تعلق ہے. تو اس تفسیر کے برخلاف یہ کیا کہتے ہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ پورے جہان کو آپ منظم ثابت کیجئے، بعض چیزیں منظم ہیں اس سے. وہ یا حتی مجموعیت، یا یہ کہ تفسیر دوم جو تھی انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ منظم موجودات میں سے یہ جہان بھی ایک مجموعہ ہے، منظم چیز، ان میں سے ایک منظم یہ ہے. نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ ہمیں قدر، بلکہ اتنا ہی کہ درگوشے و کنارے عالم کے کائنات کے کونے اور کنارے میں موجود منظم چیزیں پائی جاتی ہیں، اگر ہمیں مل جائیں تو ہمارے ادعا کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. ہمیں یہ ضروری نہیں ہے کہ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے پورے کائنات کو ہمیں منظم ثابت کریں پھر جا کے ہم اپنے دعوے کو ثابت کریں. نہیں، بعض منظم چیزیں مل جائیں، وہ اس سے ہم اس نظم سے ہی ہم اپنے دعوے کو ثابت کر سکتے ہیں. بہر تقدیر تینوں تفسیریں جو انہوں نے کی ہیں، یہ کائنات منظم ہے، اس میں در مقدمہ نخست برہان نظم کا جو پہلا مقدمہ ہے اس میں بر اساس شواہد تجربی گواہوں سے اور مشاہدات عینی اپنے آنکھوں سے دیکھے ہوئے عالم خارجی میں، یہ سب چیزیں آپ خارج میں دیکھ رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے ہیں طبیعت کو، نیچر کو، دنیا کو، ان سب کو. تو اس میں کون سا استدلال ہوا؟ پہلا مقدمہ سب کیا ہے؟ پہلے مقدمے کا آدھا حصہ تجربی ہے، نہیں ہے؟ تجربے سے ہی تو ہے، آپ دیکھتے ہی تو جی، اور نظم بھی آپ کو دیکھ رہا ہے. تو پہلا مقدمہ تو تجربی ہے، پہلا مقدمہ تجربی ہے. کیا کہ یہ کائنات نظم رکھتا ہے، تجربی ہے نہیں ہے؟ کیسے پتہ لگا؟ تجربہ دیکھ رہا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ جہان بے یکیت سے معنی یا شدہ جو منظم است. یہ تین جو معنی بیان کیے ہیں منظم ہونے کے، ان میں سے جو ہے وہ کسی بھی ایک معنی میں وہ منظم ہے. یا تو پورا جہان منظم ہے، یا منظم چیزوں میں سے جہان ایک منظم چیز ہے، یا جہان میں بعض چیزیں منظم ہیں. تو یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ ثابت ہو گیا کہ منظم ہے. دوسرا مقدمہ کیا ہے برہان نظم کا؟ مقدمہ دوم ادعا میں شواہد. مقدمہ دوم میں ادعا ہوتا ہے کہ وجود ہر پدید منظمی، ہر منظم موجود کا وجود اس بات کا لازمہ رکھتا ہے کہ اسے باشعور ہر منظم موجود کا وجود ایک باشعور مدبر ناظم کے وجود کے اوپر دلیل ہے. جیسے منطق میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ دلالت التزامی میں کیا پڑھا تھا؟ میں آپ سے کہوں پانی پلا دو تو میں نے گلاس کا نام تو نہیں لیا، لیکن یہ پانی مستلزم ہے گلاس کا. جی مستلزم ہے، کیونکہ گلاس سے پلائے گا آدمی، کسی برتن سے پلائے گا پانی. جی لہذا
خود اس منظم موجود کا، کسی بھی منظم موجود کا پایا جانا اس کے ناظم کے وجود کے اوپر دلیل ہے، یہ عقل کہتی ہے. یہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلا مقدمہ تجربی ہے، دوسرا مقدمہ کہ براساس آگاہی و علم خیش. ہاں، لہذا ہر منظم موجود کا وجود ایک باشعور اور مدبر موجود کے وجود کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ جو اپنی علم اور آگاہی کی بنیاد پر اجزائے درونی پدید مزبور، اس منظم مزبور یعنی ذکر شدہ، اس ذکر شدہ یعنی منظم، اس منظم موجود کے اجزائے درونی اندرونی اجزاء کو ایک دوسرے سے اس نے منظم کیا ہے، نظم دیا ہے، ایک دوسرے سے تعلق اور ایک ہدف دیا ہے، اور ایک ہدف مشخص اس کے لیے کیا ہے اور ایک دوسرے کے پاس رکھا ہے. وہ درکنار ہم نہادے ایک دوسرے کے پاس رکھا وہ آنا اور اس کو براساس حکیمانئی منظم ساختے. ایک حکیمانہ طرز اور طریقے سے اس کو منظم کیا ہے. بنابراین اس بنا پر در مقدمہ دوم ادعا مشوا، دوسرے مقدمے ادعا ہوتا ہے کہ بین وجود نظم و ناظم، نظم اور ناظم میں کیا ہے، ناظم میں باشعور و حکیم میں ایک طرح کا ملازمہ پایا جاتا ہے، جیسے پانی اور گلاس میں ملازمہ پایا جاتا ہے. پانی اور گلاس میں ملازمہ ہے نہیں؟ قلم میں اور دوات میں ملازمہ ہے یا نہیں؟ ایسے ہی نظم میں اور ناظم میں ملازمہ پایا جاتا ہے. پانی مانگا تو گلاس آئے گا، جی. قلم مانگا تو دوات کے ساتھ ہی آئے گا، جی. نظم ہوگا تو ناظم ہوگا، باشعور ناظم ہوگا. اذان جا کے ان ملازم بدیہی نیست، کیونکہ یہ ملازمہ واضح نہیں ہے. لا جرما لا بدہ، ضروری ہے کہ اس کو دوسری دلیل سے ثابت کریں. کیا ہے دلیل؟ کیا ہے یہ دوسرا مقدمہ؟ واضح نہیں ہے کہ ہر نظم کے لیے ہر نظم مستلزم ناظم ہے، جی. ہر نظم ملازمہ رکھتا ہے ایک ناظم کے وجود کا، یعنی جہاں نظم ہوگا وہاں ناظم ہوگا. یہ واضح نہیں ہے، اسے دوسری دلیل سے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہاں ایسا ہے کہ جہاں نظم ہوگا وہاں ناظم ضرور ہوگا. یہ ایک اور دوسری دلیل سے ثابت کرنا پڑے گا آپ کو. بخشی اختلافات موجود درمیان محققان، بعض محققین کے درمیان جو وجود اختلاف پائے جاتے ہیں اس مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے، اس میں اس مقدمے کو کہ ہر نظم کے لیے ناظم ہونا ضروری ہے، اس میں اختلافات ہے کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ کیسے ضروری ہے. ما درمیان روشائے مختلفی کے برائے اس بات ملازم بین پدید منظم و ناظم میں باشعور بیکار گرفت شدے بے روش عقلی اشارے میں کنیم. جو مختلف روش ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ناظم منظم چیز اور ناظم باشعور کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے. ملازمہ یعنی علت و معلول والا رابطہ، مثلا اگر منظوم ہے تو ناظم ہوگا. اس ملازمے کو ثابت کرنے کی مختلف روشیں ہیں، لیکن ہم ان میں سے عقلی روش کا استفادہ کرتے ہیں. عقل سے ثابت کریں گے کہ ہر نظم اور ناظم کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے. نظم ہے تو ناظم باشعور ہوگا، اس میں دونوں میں ملازمہ پایا جاتا ہے. اس ملازمے کو ثابت کرنے کے لیے مختلف روشیں ہیں، لیکن ہم عقلی روش استفادہ کریں گے. برائے اس بات عقلی مقدمے دوم، دوسرے مقدمے کو عقلی طور پر ثابت کرنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قانون علیت آپ فلسفے میں جا کے پڑھیں گے. قانون علیت، جی. اگر قانون علت معلول کے وجود میں آنے کے ایک وجوب ہے. دیکھیے کائنات کو خلق کرنے کی آپ بہت سے کہتے ہیں اللہ نے خلق ہی کیوں کیا، تو علت و معلول والی آپ فلسفے میں جا کے جب پڑھیں گے تو یہ کہ اگر ایک چیز کو وجود ہونے کے لیے کچھ علتوں کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کوئی چیز ہوتی ہے جو ایک علت سے بن جاتی ہے، کچھ چیزوں کے لیے بہت سی علتیں. اگر تمام علتیں، جسے علت تامہ کہتے ہیں، تمام علتیں ایک چیز کی وجود آ جائیں تو پھر لازمی وہ چیز وجود میں آ ہی جائے گی. میز بننے کے لیے کتنی علتوں کی ضروری ہے؟ علت مادی یعنی مادہ، لکڑی، لوہا، سب.
علت غائی ہدف، علت فاعلی بنانے والا، تمام چیزیں، ارادہ سب، خالی ارادہ بھی کافی نہیں، اسے کرے، جب وہ سب یہ ساری علتیں اکٹھا ہو جائے گی تو بتاؤ وجود میں آئے گی نہیں آئے گی؟ پھر ناممکن ہے کہ چیز وجود میں نہ آئے، پھر ناممکن ہے کہ، اور اگر کوئی چیز وجود میں نہیں آئی ہے تو اس کا مطلب علت میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ تھی، علتیں یا تو ناقص تھی یا تھی نہیں۔ علت اگر ساری پوری علتیں ساری مکمل ہو جائیں، ناممکن ہے کہ یہ کرسی وجود میں نہ آئے، آ ہی جائے گی۔ لہذا یہی کہہ رہے ہیں، اسی سے ثابت کریں گے کہ نہ تنہا وجود معلول از وجود علت حکایت میں شامل، نہ فقط یہ کہ معلول کا وجود علت سے، کیونکہ اب یہ کائنات معلول ہے نہیں ہے، ہر معلول کو ایک علت کی ضرورت ہوتی نہیں ہوتی ہے۔ باقی انشاءاللہ کل باقی پوری توضیح دیں گے علت و معلول کی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی